دنیا کے اندر 3 بچے ایسے ہیں جو نشانی لے کر پیدا ہوئے، 3 بچے۔ پہلی ذات جنہیں دنیا امام الانبیاء کہا کرتی ہے، سبحان اللہ، سید المرسلین کہا کرتی ہے، خاتم النبیین کہا کرتی ہے، ان کی پشت پاک پر دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، نشانی لے کر آئے، مہر نبوت لے کر آئے۔ دنیا میں 2 بچے اور بھی ہیں جو نشانی لے کر آئے، ان میں سے ایک بچہ امام غزالی ہے، واہ، جن کے سینے پر عصا یعنی چھڑی کا نشان ہے۔ اللہ، اچھا، چھڑی کا نشان کیسے آیا؟ میرے آقا معراج پر تشریف لے گئے، جب معراج پر گئے تو وہاں پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نے عرض کی کہ اللہ کے آخری نبی اور تمام نبیوں کے سردار اور امام، میرے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ آپ کہیں گے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں، لہذا وہ پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، دونوں میں برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ اس کی دلیل مجھے دیجیے۔ آقا سے پوچھیں گے آپ اس کی دلیل مجھے دیجیے۔ جب معراج میں میرے آقا سے پوچھا نا تو میرے آقا نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، میں دلیل کے طور پر کسی عالم کو پیش کر دیتا ہوں۔ میرے آقا نے نگاہیں اٹھائی اور عالم ارواح کے اندر نظریں دوڑائی، عالم ارواح کے اندر نظریں دوڑائی تو کئی سارے علماء ہاتھ اٹھا کر آگے آئے، بولا ہمیں پیش کر دیجیے۔ اوپر ہو گئے، مجھے پیش کر دیجیے، حضور مجھے پیش کر دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امام غزالی کی روح کو بلا لیا، حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا تم کون ہو، نام کیا ہے تمہارا؟ تو امام غزالی نے کہا محمد بن محمد غزالی۔ سبحان اللہ، حضرت امام غزالی کا نام بھی محمد، ان کے والد کا نام بھی محمد، ان کے دادا کا نام بھی محمد، انہوں نے اپنا نام بھی بتایا، اپنے والد کا بھی نام بتایا، اپنے دادا کا نام بھی بتایا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سے صرف تمہارا نام پوچھا تھا، تم نے اپنے باپ دادا کا نام کیوں بتایا؟ میں نے تم سے صرف تمہارا نام پوچھا تھا، اپنے باپ اور دادا کا نام کیوں بتایا؟ تو امام غزالی نے فرمایا کہ اللہ کے کلیم اے موسیٰ کلیم اللہ، اے اللہ کے نبی، رب ذوالجلال نے بھی آپ سے سوال کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، رب نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ اکبر، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو تم نے کیا کہا تھا؟ قال ہی عصای اتوکا علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، یہ میرے ہاتھ میں میری لکڑی ہے، میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے، جس کے ذریعے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس کے لیے پتے بھی جھاڑ دیتا ہوں اور دوسرے کام بھی کر لیتا ہوں۔ تو اے موسیٰ آپ سے بھی تو رب نے صرف یہ پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کہہ دیتے عصا ہے، اتنی ساری باتیں کیوں بتائی؟ جب یہ کہا نا تو حضرت خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے عصا مبارک سے حضرت امام محمد بن غزالی کے سینے پر اسے رکھا اور فرمایا غزالی بس یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کے نبی ہے، وہ چھڑی وہاں رکھی، دنیا میں آئے تو نشان لے کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تیسرا نشان آپ کے اور ہمارے پیر پیران پیر روشن سبحان اللہ، ان کی گردن پر نبی آخر الزمان کے قدم ناز کا نشان، اللہ اکبر، قدم ناز کا نشان۔ یہ کیسے آیا؟ اسی رات جب معراج پر گئے، عرش کے قریب پہنچ گئے، عرش پر چڑھنے کا ارادہ فرمایا، وہاں کوئی سیڑھی نہیں تھی، میرے آقا نے ادھر ادھر دیکھا کس کے اوپر چڑھوں اور یہاں پر قدم رکھوں، اللہ اکبر، ادھر ادھر دیکھنا ہی تھا تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی روح اللہ اکبر آگے آ گئی اور اپنا کندھا پیش کر دیا۔ حضور ادھر ادھر کہاں چڑھنا ہے، کندھے پر چڑھنا، یہاں قدم رکھیے اور یہاں قدم رکھ کر عرش پر چڑھ گئے۔ حضور غوث اعظم کے کندھوں پر قدم رکھ کے میرے آقا عرش پر چڑھ گئے۔ رب ذوالجلال سے رسول اعظم نے عرض کی مولا یہ کس کی روح تھی؟ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب یہ تمہارے محبوب کی روح، سالوں بعد تمہاری اولاد میں پیدا ہوگا، کیا بات ہے، تم نبیوں کے امام ہو، اسی طرح یہ ولیوں کا امام، یہ تمہارا مزار ہوگا، تمہیں جس طرح کثرت سے کم کر، جس طرح کثرت سے معجزات عطا فرمائے اسی طرح اسے کثرت سے کرامات کی جائیں گی۔ کرامتوں میں تمہاری طرح کرے گا، تمہارے مشابہ کرے گا، تمہارا حق ادا کرے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک شخص کہنے لگا، ایک غریب مسلمان کو، ایک کمزور مسلمان کو، ایک کم پڑھے لکھے مسلمان کو ایک عیسائی نے پکڑ لیا اور کہنے لگا اے بتا مسلمان
میرے نبی تو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، بتا تیرے نبی نے بھی کبھی کسی مردے کو زندہ کیا؟ یہ ڈسکشن چل رہا ہے، بحث چل رہی ہے۔ میرے آقا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ادھر سے گزرنا ہوا تو اس بحث کو دیکھا سنا تو جلدی سے چلے گئے، عیسائی کے کندھے کو پکڑا، جھنجھوڑ کر کہا اوے کیا بات کرتا ہے، نبی تک پہنچتا ہے، تو چھوڑ نبی کو، میں غلام ہوں نبی کا، غلام ہوں، نبی تک جانے کی ضرورت نہیں، چل مجھے لے چل قبرستان میں، کچھ جسے کہے گا اسے زندہ کر کے، سبحان اللہ، اسے زندہ کر کے بتاؤ۔ اس عیسائی نے انہیں پکڑا اور قبرستان میں لے گیا، پورے قبرستان کا چکر کاٹا، چکر کاٹنے کے بعد سب سے پرانی قبر کے پاس کھڑا ہو گیا، اے عبد القادر اسے زندہ کر کے بتاؤ۔ حضرت سیدنا عبد القادر اس قبر کے قریب گئے، پوچھا پتا تیرا نبی کیسے زندہ کرتا تھا؟ کہا وہ کہتے تھے کن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی بزرگوں سے سمدانی قبر کے قریب گئے اور فرمایا کن باذنی، اے مردے میرے حکم سے۔ کہا ایک خاتون کھڑی ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کھڑے ہوتے ہی کلمہ طیبہ پڑھنے لگی، لا الہ محمد رسول اللہ۔ اے عبد القادر جیلانی قربان ہو جاؤں تم پر، میں بنی اسرائیل کی تھی، آج تمہاری بدولت جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے کئی نبیوں نے دعائیں کی، التجائیں کی، آج تیری بدولت میں اس نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔